اخبار الاخیار حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی، یہ وہ شخصیت ہیں جو یہاں جنہوں نے یہاں علم حدیث کو فروغ دیا، بہت بڑے محدث عالم دین تھے بڑے۔ تو آپ نے پھر یہ صوفیاء پہ یہ کتاب اخبار الاخیار آپ بازار سے خرید بھی سکتے ہیں، آپ نے یہ کتاب لکھی، اس میں آپ نے لکھا ہے حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں۔ آپ بڑے اللہ کے ولی ہوئے ہیں، تو وہ آپ کے دور کے ایک بزرگ ہوئے ہیں حضرت مولانا ظہیر الدین لنگ، یہ صاحب تصنیف عالم تھے حضرت جی۔ وہ کہیں نہ بادشاہ کے دربار میں گئے، غیاث الدین بلبن کے دربار میں۔ اب یہ غیاث الدین بلبن بھی حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مرید تھا حضرت۔ جب حضرت گئے نا تو حضرت مولانا ظہیر الدین لنگ اور حضرت شاہ رکن عالم ایک محلے کے رہنے والے تھے، تو بادشاہ کو بڑی خوشی ہوئی کہ میرے پیر کے محلے سے کوئی عالم دین آئے ہیں۔ تو وہ جو غیاث الدین نا، وہ حضرت مولانا ظہیر الدین لنگ کو کہتے ہیں یا میرے پیر کے محلے سے آئے ہیں، تو کیا آپ نے بھی میرے پیر کی کوئی کرامت دیکھی ہے؟ تو وہ مولانا ظہیر الدین لنگ کہتے ہیں ان کی کرامتوں کا تو ڈھیر لگا ہے، لیکن ایک کرامت چلو میں ان کی سنا دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں حضرت کی سب سے بڑی کرامت یہ تھی کہ جمعے کے دن نا آپ کی خانقاہ میں بڑا رش ہوتا تھا، بڑا لوگوں کا رش ہوتا تھا۔ فرماتے ہیں میری مسجد بھی قریب تھی لیکن میری مسجد میں رش نہیں ہوتا تھا، تو میرے دل میں تھوڑا حسد آ گیا کہ بھائی یہ بھی لڑکا ہے، میں ایک عمر رسیدہ بزرگ ہوں، میرے میں رش نہیں ہوتا، یہ بھی لڑکا ہے اس کے اتنا رش ہوتا ہے، یہ کیا ہے؟ کہتے پھر میں نے حسد میں آ کے نا ایک پروگرام بنایا۔ وہ کیا کہ حضرت کے مجلس میں جاؤں، جب لوگوں کا روش، حضرت سے کوئی اس طرح کا مسئلہ پوچھوں کہ حضرت اس کا جواب نہ دے سکیں، تو ظاہر ہے جب جواب نہیں دیں گے کہ لوگوں کے دلوں میں حضرت کی وقت نکل جائے گی اور لوگ میرے ماننے والے ہو جائیں گے۔ مولانا ظہیر الدین لنگ کہتے ہیں میں عشاء کی نماز پڑھ کے اپنی لائبریری میں چلا گیا مسئلہ تلاش کرنے۔ فرماتے ساری رات لگا رہا کہ مسئلہ کیا پوچھوں حضرت کو۔ فرماتے صبح کے قریب نا مسئلہ مل ہی گیا۔ مسئلہ کیا ملا مجھے کہ حضرت کو کل جا کے نا میں نے لوگوں میں یہ پوچھنا ہے کہ حضرت سب سے پہلے فرض ہے، اور فرض کی شریعت میں تعریف یہ ہے کہ فرض کا چھوڑنے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، اور فرض کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ پھر اس کے بعد واجب ہے، پھر اس کے بعد سنت مؤکدہ ہے، پھر سنت غیر مؤکدہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو پھر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وضو کی ابتدا فرض سے ہوتی، کیونکہ پہلے فرض ہے پھر واجب ہے، لیکن وضو کی ابتدا تو سنتوں سے ہو رہی ہے۔ ہاتھ دھونا سنت، 3 بار دھونا سنت، بسم اللہ سے ابتدا کرنا سنت، مسواک کرنا سنت، کلی کرنا سنت، غرغرہ کرنا سنت، ناک میں 3 بار پانی چڑھانا سنت، چہرہ دھونا فرض ہے۔ فرض کی باری تو کتنی دیر بعد آئی، تو یہ کیا ہے؟ کہتے میں نے یہ سوال تیار کر لیا۔ میں نے کہا چلو تھوڑا سا آرام کر کے نا پھر فجر وقت اٹھ جاؤں گا۔ کہتے جب میں سویا نا تو خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ پلیٹ میں حلوہ لے کے آ گئے خواب میں، اور فرماتے ہیں مولوی جی بڑی محنت کیتی ہے تو تھک گئے ہو، چلو حلوہ کھاؤ تھکاوٹ لے جائے۔ ہاں حضرت جی یہ نائب ہے اللہ کا، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود کو پہچانا، ہماری طرح حرص و حوث کے غلام نہیں بنے حضرت، ہماری طرح وہ اپنی خواہشوں کے غلام نہیں بنے، انہوں نے تکبر کو پاس نہیں بھٹکنے دیا، پھر اللہ نے پھر ان کو رنگ عطا کر دیا، پھر اللہ نے ان کو رنگ عطا کی۔ کہتے ہیں میں نے خواب میں نا حلوہ کھایا، حضرت نے پاس بیٹھ کے کھلایا۔ کہتے ہیں جیسے ہی حلوہ ختم ہوا نا میری آنکھ کھل گئی، تو کہتے ہیں آنکھ تو کھل گئی لیکن منہ میٹھا ہی تھا۔ کہتے ہیں میں نے کہا حسد آ گیا نا؟ کہتے میں نے کہا نہیں، یہ کام تو شیطان بھی کر سکتا ہے۔ کہتے میں نے فجر کی نماز پڑھی اور حضرت کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ کہتے جب میں وہاں پہنچا نا تو میرے جاتے حضرت مجھے مخاطب کر کے فرمانے لگے حضرت اچھا ہوا ہے آپ آ گئے ہیں، آج ہم اس مسئلے پہ گفتگو کر رہے ہیں کہ پہلے فرض ہے پھر واجب ہے پھر سنت ہے، لیکن وضو کی ابتدا سنتوں سے کیوں ہوتی ہے؟ کہتے میں نے کہا اور میں پوچھنا ہے بابا آپ دسن ڈے ہے۔ ہاں حضرت اس لیے اقبال کہتے ہیں بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو جہاں میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ ہاں حضرت اپنے آپ میں پہچانو حضرت، اپنا آپ ضائع نہ کرو۔ جتنے یہاں جوان بچے بیٹھے ہو حضرت جی اپنا آپ پہچانو،
اپنا باطن پاک رکھو، غرور و تکبر سے بچو. یہ غرور ہی ہے حضرت، یہ غرور ہی ہے جس نے ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول سے دور کر دیا. باقی دوری کہاں ہے حضرت جی؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. دوری کہاں ہے میاں جی؟ یہ دوری، یہ غرور کی دوری ہے حضرت، یہ تکبر کی دوری ہے. اس سے بڑا بچو حضرت، اس سے بڑا بچو حضرت، اس سے بڑا بچو حضرت. یہ ہمارے انڈیا میں ایک بزرگ ہوئے حضرت جی، جب تک یہ اندر سوز نہیں نہ آتا، جتنی دیر تک وہ اقبال نعیمی تو نہیں کہتے تھے کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے کہ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ ہے. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے کہ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ. جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں ہے. اینو پن اینو توڑ میاں، پھر ویخ اس ٹوٹے شیشے جو تینوں کی لبے گا، اس ٹوٹے شیشے جو تینوں کی لبے گا. وہ ان بزرگوں نے توڑ دیا. حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اپنے مریدوں کے ساتھ نہ کہیں جا رہے تھے. سارے ماننے والے تو نہیں ہوتے حضرت، نہ ماننے والے بھی ہوتے ہیں، اور کچھ نہ ماننے والے تو حد سے گزر جاتے ہیں حضرت. وہ کوئی ایسا ہی گھر تھا جو حضرت کا نہ ماننے والا تھا. وہ حضرت جب ان کے گھر کے نیچے سے گزرے نا تو انہوں نے پہلے ہی راکھ، کیونکہ اس وقت تو سلنڈر یا گیس تو نہیں تھی، تب تو تندور ہوا کرتے تھے. ظاہر جب تندور کی آگ ٹھنڈی ہو گئی تو راکھ بن گئی ساری کی ساری. انہوں نے نا وہ تندور کی راکھ کسی برتن میں ڈال کے رکھی ہوئی تھی کہ جب حضرت گزریں گے تو حضرت پہ یہ راکھ پھینکنی ہے. وہ حضرت گزرے تو انہوں نے حضرت پہ راکھ پھینکی. وہ نکل چکے تھے حضرت ان کاموں سے. آپ نے اوپر دیکھا اور کچھ نہیں بولے، لیکن جو ساتھ مرید تھے ان سے نہیں برداشت ہوا، وہ لڑنے پہ اتر آئے. آپ نے فرمایا بھائی کیوں لڑ رہے ہو، کیوں سخت جملے بول رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں حضور دیکھو نا آپ تے راکھ سٹی ہے نا نے تے کیوں بھی اسی نہ لڑیے. فرمایا بھائی تہاڈے تے نہیں نہ سٹی، میرے تے سٹی ہے تے میں لڑن نہیں رہا تے تسی ایویں لڑی جان ڈے. عرض کیتی حضور آپ تے سٹی ہے تے آپ کیوں نہیں لڑن ڈے؟ آپ نے فرمایا بھائی میں تے اس لیے نہیں لڑن ڈیا، وہ شکر ہے راکھ چی گل مک گئی ہے، باقی میں تے اگ دے لائق ہاں. ہے ان میں ہوا تھی نہیں ہے، ان میں ہوا تھی نہیں ہے. یہ غصہ ہمیں نہیں آتا، یہ ہوا ہے اندر. پتہ نہیں میں کی شے ہوں، کی شے میں بھائی تو. مولا علی فرماتے ہیں بندیا تو کیا چیز ہے بھائی؟ اپنی اصل دیکھ، 2 بار تو شرمگاہ سے نکلا ہے، ایک بار باپ کی شرمگاہ سے، ایک بار ماں کی شرمگاہ سے. کیا ہے تو؟ کیا تجھے لگ گیا میاں؟ بندہ بن، تو بندہ ہے، تو بندہ بن میاں. کیا تو ہو گیا؟ کیا کوٹ پہننے سے تو بندہ نہیں رہا، یا کسی بڑی سی کوٹھی میں رہنے سے تو بندہ نہیں رہا؟ تو پھر بھی بندہ ہی ہے. یعنی شکر کر اپنے اللہ کا، اللہ نے تجھے عزتیں دے دی ہیں میاں. اس لیے حضرت اس ہوا سے بڑا بچنا، یہ تباہ کر دے گی ہوا. اور ہے کچھ بھی نہیں، ہے ہوا ہی حضرت، ہے ہوا. اسی لیے تو یہ جو ہوا کے مریض ہیں نا، ہم ہوا کے، جو نبی علیہ السلام نے فرمایا جو متکبرین ہیں ان کو بروز قیامت چیونٹیوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا. جو متکبرین ہیں نا، آکڑ خاں ہیں، جو ان کو بروز قیامت چیونٹیوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا. اور جب اللہ جل شانہ یہ اپنے دست قدرت میں یہ زمین و آسمان کو کھینچیں گے نا، لپیٹیں گے زمین و ساتوں زمین ساتوں آسمان کھینچیں گے نا، حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے جو سب سے پہلے اللہ جل شانہ کی زبان قدرت سے جو جملہ ادا ہوگا وہ یہی ہوگا، آئین المتکبرین. کتھے نے اج سارے چودھری، کتھے نے اج سارے آکڑ خان؟ آئین المتکبرین کدھر ہیں آج آکڑ خان سارے کے سارے؟ اس لیے حضرت جی میرے لیے بھی دعا کرنا، اللہ مجھے بھی اس سے بچائے. میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ آپ سب کو بھی بچائے. ہمارا حضرت کہ یہ خانقاہی سلسلہ بھائی، بس ہر جمعے کوشش ہو کہ کچھ اپنی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی اصلاح ہو جائے. اس لیے بڑا بچنا. اور جس دن اس سے نکل جاؤ گے نا، پھر آگے مدینہ مدینہ ہے حضرت، پھر آگے مدینہ مدینہ ہے حضرت. یہ مجھے کل توقیر بھائی نے اسپیشل کہا جی وہ ایک دن آپ نے سنایا تو مکمل نہیں سنایا، تو اس کو ذرا مکمل فرما دیں. وہ انڈیا میں بزرگ تھے، سید حسن ان کا اسم مبارک تھا، چشتی بزرگ ہوئے. حضرت
کی سب سے بڑی کرامت یہ تھی کہ جو حضرت کی مجلس میں سچے دل سے بیٹھتا تھا نا، اس کو خواب میں حضور نبی علیہ السلام اپنی زیارت سے شرف یاب فرما دیا کرتے. یہ اتنے مقبول تھے بارگاہ نبوت میں، یہ اتنے مقبول تھے، اتنے لاڈلے تھے یہ حضور نبی علیہ السلام کے سید صاحب، کہ وہ ان پہ تو جو تھا حضور نبی علیہ السلام کا کرم، جو آپ کی مجلس میں بیٹھتا تھا نا سچے دل سے ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ مجلس میں یا نہ سمجھنا کہ سارے کہیں صرف یہی دیکھنے آئے ہیں پلا مولوی بولتا کہ یہ بڑے چیک بھی تو کرنے آتے ہیں نا. وہ جو محبت والے بیٹھتے تھے وہاں کے، ان کو بھی حضور نواز دیا فرماتے. اور آپ کو پتہ ہے حضرت جی، گھر دے پیر نو لوگ کاٹی منتے ہیں، اور اس کی میں آپ کو مثال دے دوں گا. لوگ باہر سے آتے ہیں، حضرت سیدنا امام علی الحق رحمۃ اللہ تعالی علیہ سید ہے حضرت جی، امام ہے. آپ سیال کوٹیاں نو قدر ہی کوئی نہیں حضرت. ہم داتا صاحب جا رہے ہیں، میں نہیں کہتا داتا صاحب نہ جاؤ، لیکن گھر بھی تو ویکھو اللہ نے تانوں کی عطا کیتا ہے. سید ہے، امام ہے، عالم ہے، شہید ہیں، کتنے رنگ ہیں حضرت. شرعی طریقے سے، غیر شرعی طریقے سے جاؤ گے حضرت کو ایذا ہوگی، تکلیف ہوگی آپ کو. حضور نبی علیہ السلام کی شریعت کا دامن نہیں چھوڑنا، کوئی غیر شرعی حرکت نہیں کرنی، جا کے چومنا نہیں، کوئی اس طرح سجدے کی تو پتر سوچنا نہیں. وہ چلے ہو، وہ تو یہاں سجدے ختم کرنے آئے تھے، تم انہی کی مزاروں پہ جا کے سجدے کر رہے ہیں. وہ تو مدینہ سے تلواریں صرف اس لیے لے کے آئے تھے کہ سجدہ صرف اللہ کو ہے، تم انہی کے مزاروں پہ سجدے کر رہے ہو. کیا ان کے دلوں پہ گزرتی ہوگی، کتنا اپنے مزاروں میں ان کو اذیت ہوتی ہو. امام صاحب کیا کرنے آئے تھے یہاں؟ وہ یہی پیغام لے کے آئے تھے، نہیں بھائی سجدہ صرف اللہ کو ہے بس. تم انہی کے مزاروں پہ سجدے کرتے ہو، جا کے کرنے والی بات کرو یار. کچھ سوچنا بھی نہیں اس طرح کا. قرآن شریف پڑھو، حضرت اس کا ثواب پہ اور حضرت کے توسل سے دعا کرو.